وبدأت تتجاوب نفسي لهذا الكتاب وتسيغه. تجاوب يتجاوب، تجاوباً کا معنی ہوتا ہے دل دادہ ہونا، اصل معنی ہوتا ہے جواب دینا، لیکن ہم یہاں معنی کریں گے دل دادہ ہونا. ساغ یسیغ ساغن کے معنی ہوتا ہے خوشگوار ہونا، لیکن ہم معنی کریں گے بھا جانا، لبھا جانا. وبدأت تتجاوب نفسی لهذا الكتاب وتسيغه، اور میرا دل اس کتاب کا، لہذا الکتاب اس کتاب کا دل دادہ ہوتا گیا. وتسيغه، اور میرے دل کو لبھانے لگا. كأنما كانت منه على میعاد، گویا کہ میرا دل منہ اس کتاب کے علی میعاد انتظار میں تھا. وشعرت في أثناء قراءتي لهذا الكتاب بلذة غريبة، اور میں نے فی اثناء قراءتی لهذا الكتاب، اس کتاب کے مطالعے کے دوران بلذة غریبۃ، ایک عجیب و غریب لذت کو محسوس کیا. انہا لذت، وہ لذت ایسی تھی تختلف عن جمیع اللذات، جو ان تمام لذتوں سے بالکل الگ تھی، مختلف تھی. التی عرفتها فی صغری، جس کو میں نے اپنے بچپنے میں محسوس کیا تھا، یا جس کو میں نے اپنے بچپنے میں جانا تھا. ولم ازل مرہف الحس قوی الشعور، اور میں مسلسل نازک احساس رکھنے والا اور اعلیٰ شعور کا حامل رہا ہوں. فلا ہی لذت الطعام الشہی فی الجوع، لہذا وہ لذت ایسی تھی جو کہ بھوک میں، لذت الطعام الشہی مزیدار کھانے کی لذت کی طرح نہیں تھی. ولا ہی لذت اللباس الجدیدۃ فی یوم العید، اور نہ ہی وہ لذت عید کے دن اللباس الجدیدۃ نئے کپڑے پہننے کی لذت تھی. ولا ہی لذت اللعب فی حین الشوق الیہا، اور نہ ہی وہ کسی ایسے کھیل کی لذت تھی جس کے کھیلنے کا بہت شوق ہو. ولا ہی لذت العطلہ والفراغ بعد الدراسة المضنیة والاشتغال المرہق، اور نہ ہی وہ لذت الدراسة المضنیہ، تھکا دینے والی پڑھائی، والاشتغال المرہق، اور مستقل مشغولیت کے بعد کی لذت العطلۃ والفراغ، ہے نا، مشغولیت کے بعد کی فرصت و عطلہ کی لذت تھی. ولا ہی لذت الانتصار والظفر فی المبارات، اور نہ ہی وہ لذت کسی مقابلے میں فتح و کامیابی کی لذت تھی. ولا ہی لذت زیارت صدیق قدیم، اور نہ ہی وہ لذت کسی پرانے دوست کی زیارت کی لذت تھی. او زائر کریم، اور نہ ہی زائر کا ترجمہ کریں گے مہمان سے، کیونکہ جو زیارت کرنے والے آتے ہیں اس کو مہمان ہی کہتے ہیں. کریم کے معنی عزیز، معزز. اور نہ ہی کسی معزز مہمان کی زیارت کی لذت تھی. انہا لا تشبہ لذت من هذه اللذات، لہذا یہ ایسی لذت تھی جس کو ان تمام لذتوں میں سے کسی بھی لذت سے مشابہت نہیں دی جا سکتی. انہا لذت، یہ ایسی لذت تھی اعرف طعمہا، جس کے مزے کو میں جانتا ہوں. ولا استطیع وصفہا، لیکن اس کی کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا. واعترف، اور میں معترف ہوں انی لا استطیع، کہ میں اس کی کیفیت کو نہیں بتا سکتا. حتی اليوم، حتیٰ کہ آج، ان اصفہا بدقۃ، میں اس کی نہایت باریکی سے کیفیت بیان کر سکتا ہوں، میں اس کی کیفیت بیان کر سکتا ہوں بدقۃ، نہایت ہی باریکی کے ساتھ. وأعبر عنها بکلمۃ، اور میں اس کے اظہار ما فی الضمیر ادا کر سکتا ہوں بکلمۃ، ایک کلمے کے ذریعے سے. ان غایۃ ما استطیع ان اقول انہا لذت الروح، ما استطیع ان اقول، جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں، ان غایت، اس کی انتہا بس اتنا ہے، اتنا کہہ دینا ہے، انہا لذت الروح، کہ وہ روح کی لذت تھی. وَهَلِ الْأَطْفَالُ لَا يَحْمِلُونَ الْأَرْوَاحَ، کیا بچے روحوں کا یا روحوں کے حامل نہیں ہوتے ہیں؟ وَلَا يَشْعُرُونَ بِاللَّذَّةِ الرُّوحِيَّةِ،
کیا انہیں روحانی لذت کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ بلا کیوں نہیں، واللہ خدا کی قسم، ان الاطفال اشف روحا، بچے پاکیزہ روح والے ہوتے ہیں، واصح شعورا، اور صاف ستھرے احساس والے ہوتے ہیں، وَإِنْ عَجِزُوا عَنِ التَّعْبِيرِ، گرچہ وہ اظہار ما فی الضمیر ادا کرنے سے عاجز ہو جائیں۔ كنت اقرأ في هذا الكتاب المعجب المطرب خبر من كان يسلم من قریش، میں فی هذا الکتاب، اس کتاب میں، معجب کے معنی پسندیدہ کر لیجئے، معجب پسندیدہ کر لیجئے، اور مطرب کا معنی شاندار کر لیجئے۔ میں اس پسندیدہ اور شاندار کتاب میں خبر من قریش، قریش کے کچھ ان لوگوں کا، یا قریش کے کچھ ان لوگوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا، من کان یسلم، جو اسلام لائے تھے، فتنہال علیہ انواع العذاب، ان پر قسم قسم کے عذاب ڈھائے جاتے تھے، فکان یحتمل کل ذلک فی ثبات وصبر بل فی لذت وسرور، لہذا وہ ان تمام عذاب کو، ان تمام مصائب کو، پریشانیوں کو فی ثبات، نہایت ثابت قدمی، و صبر، اور صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کرتے تھے، بل فی لذت و سرور، بلکہ وہ لذت اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ فکنت اشعر، مجھے محسوس ہوتا تھا، بأن هناك لذت، کہ یہاں ایک ایسی لذت ہے، لا يعرفها کثیر من الاغنیاء والاقویاء، جس کو بہت سے مالدار اور طاقتور نہیں محسوس کر سکتے ہیں، وکثیر ممن، اور بہت سے وہ لوگ بھی محسوس نہیں کر سکتے، یعدون فی الحیات سعداء، جنہیں زندگی میں یا زمانے میں سعداء، نیک شمار کیا جاتا ہے۔ اور وہ لذت کیا تھی بھائی؟ وہ ان تضرب علی الحق، اور وہ لذت یہ تھی کہ ان تضرب علی الحق، کہ آپ کو حق بات کے سلسلے میں پٹائی کی جائے، یا حق بات کے سلسلے میں آپ کو مارا جائے، وتستہد فی عقیدۃ، اور کسی عقیدے کے سلسلے میں ظلم سہنا پڑے، وتہان فی سبیل الدعوۃ، اور دعوت کے راستے میں آپ کو ذلیل کیا جائے۔ ان هذه اللذہ، یہ وہ لذت ہے، لا تعدلها لذت القوۃ والظفر والحکم، جس لذت کا مقابلہ کسی طاقت، کسی کامیابی یا کسی فیصلے کا لذت نہیں کر سکتا۔ لا تعدلها لذت القوۃ والظفر والحکم، ان هذه اللذہ، یہ وہ لذت ہے، لا تعدلها، جس لذت کا مقابلہ، لذت القوۃ والظفر والحکم، کسی قوت، کسی طاقت، کسی کامیابی یا کسی حکم کی لذت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ورأیت، اور میں نے یہ محسوس کیا، ان نفسی تتمنا، کہ میری نفس، میری ذات یا میرا دل یہ تمنا کر رہا تھا، ان تسعد بهذه اللذة وبهذه الكرامة، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا دل یہ تمنا کر رہا تھا کہ وہ بھی اس لذت اور اس بهذه الكرامة، اور اس کرامت یعنی عزت و تکریم سے خوشبختی حاصل کرے، ولو مرۃ فی العمر، گرچہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو۔ وقرأت قصۃ مصعب بن عمیر، اور میں نے اسی کتاب میں حضرت مصعب بن عمیر کا قصہ پڑھا۔ وكان مثال الترف والأناقة في اللباس والبذخ في المعيشة، اور میں نے مصعب بن عمیر کا قصہ پڑھا۔ وكان مثال الترف، اور آپ آسودہ حالی، والاناقۃ فی اللباس، عمدہ و خوشنما لباس پہننے، والبذخ فی المعیشۃ، اور پرعیش زندگی گزارنے میں، کان مثال الترف، اب کیا تھے؟ ضرب المثل تھے۔ وهو فتى قریش الناعم، یعنی الناعم پڑھنا ہے، فتح کی صفت، اور آپ قریش کے خوش و خرم نوجوان تھے، یخرج بمکہ، جو مکہ کی طرف نکلے تھے، جو مکہ کی طرف نکلتے ہیں، نکلتے تھے بھی کر لیجئے، وعلیہ ثیاب، اور
آپ کے بدن پر کپڑے ہوتے تھے تقوم بمئۃ من الدراہم جو کم سے کم 100 درہم کا ہوتا تھا ویتبعہ الغلمان اور لڑکے بھی آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے ویصبح حدیث الوادی اور آپ وادی کی گفتگو بن جاتے تھے۔ وادی کی گفتگو کیا مطلب ہر طرف آپ ہی کا ذکر ہوتا تھا، آپ ہی کا چرچا ہوتا تھا ہر جگہ، گاؤں دیہات شہر ہر جگہ۔ ثم یدہ فی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں رکھا فَيَخْرُجُ مِن كُلِّ هَذَا النَّعِيمِ وَالتَّرَفِ اور آپ پھر ان تمام نعمتوں اور خوشحالیوں سے نکل گئے وَيَتَخَشَّنُ فِي اللِّبَاسِ اور آپ موٹا جھوٹا یا خردرا لباس پہننے لگے وَيَتَقَشَّفُ فِي الْمَعِيشَةِ اور آپ زاہدانہ زندگی کہہ لیجئے یا پھر سادی زندگی گزارنے لگے وَقَدْ يُسْتَرُّ إِلَىٰ أَن يُمْسِكَ رِدَاءَهُ بِشَوْكِ السَّمْرِ اور آپ کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ آپ اپنی چادر کو ببول کے کانٹے سے روکیں وَيُدْمِعُ هَذَا الْمَنظَرُ عَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ منظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اشکبار کرنے لگی وَيَذْكُرُ مَا مِن رِقَّةِ الْمَعِيشَةِ وَنُعُومَةِ الْحَيَاةِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رقۃ المعیشۃ و نعومۃ الحیات، رقۃ المعیشۃ و نعومۃ الحیات دونوں کا ترجمہ وہی ہے زندگی کی آسودہ حالی۔ وَيَذْكُرُ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی اس آسودہ حالی کا ما من رقۃ المعیشۃ و نعومۃ الحیات آپ کی زندگی کی اس آسودہ حالی کا یذکرو ذکر کرتے ما کان علیہ مصعب جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر گزری تھی وَيَقْتُلُ فَتَى الْفِتْيَانِ فِي أُحَدٍ اور ایک نوجوان جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کر دیتا ہے فَلَا يُخَلِّفُ إِلَّا كِسَاءً إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ بِهِ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ لہذا آپ رضی اللہ عنہ سوائے کسان ایک چادر کے اور کچھ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں اذا غطى رأسه به جب اسی چادر سے آپ کا سر ڈھکا جاتا انکشفت رجلاه تو آپ کے پاؤں مبارک کھل جاتے واذا غطیت رجلاه اور جب آپ کے پاؤں مبارک کو ڈھکا جاتا انکشفت رجلاه تو آپ کا سر کھل جاتا فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غطوا رأسہ اس کے سر کو کیا کر دو ڈھک دو وضعوا علی رجلیہ الاسخر اور ان کے پاؤں مبارک پر اسخر نامی گھاس رکھ دو قرأت هذا القصہ میں نے یہ قصہ پڑھا فملکت قلبی تو میں نے اپنے دل کو تھام لیا واسرت نفسی اور میں نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا وعرفت اور میں جان لیا ان وراء العيش الناعم واللباس الفاخر والطعام الأنيق والقصر الشامخ حاجة تقاصرت عنها همم الأثرياء والملوك جی وعرفت اور میں جان گیا ان وراء العيش الناعم ناز و نعم والی زندگی واللباس الفاخر عمدہ اور زرق برق لباس والطعام الانیق اور شاہانہ کھانا والقصر الشامخ اور زبردست بلند بالا محل کے سوا حاجتن ایک ضرورت اور بھی ہے تقاصرت عنہا ہمم الاثریاء والملوک جہاں تک پہنچنے سے مالداروں اور بادشاہوں کی ہمتیں قاصر ہیں بے بس ہیں ولذتن اور ایسی لذت ہے جہیلہا اصحاب الشہبات والمعدات جس سے اصحاب الشہبات شہوت پرست والمعدات اور پیٹ کے پجاری حضرات جہیلہ نا آشنا ہے نا واقف ہیں ورجعت الی نفسی اور میں نے اپنے آپ میں غور کیا فوجدتها تو میں نے اپنے دل میں یہ پایا تطمح الی هذه الحاجہ کہ وہ اس ضرورت کے اس حاجت کے محتاج ہیں و رغب یرغب منا فی دلچسپی رہنا
وتنغب في هذه اللذة اور اس لذت کے طلبگار ہیں. ووجدتها أكثر إجلالا لهذه الحقيقة منها لملابس الأغنياء والمظاهر الجوفاء. ووجدتها اور میں نے اپنے دل میں، ہا کی ضمیر فی نفسی، اپنے دل میں، اس حقیقت کی، لہذ الحقیقہ، اس حقیقت کی، اکثر اجلالا جتنے قدر و منزلت محسوس کی، لملابس الاغنیاء والمظاہر الجوفا، اتنی قدر و منزلت مالداروں کے لباس اور اس کے المظاہر الجوفا، کھوکھلے نمائش. ٹھیک ہے، مظہر کہتے ہیں جو چیز ظاہری طور پر نظر آتا ہو، جوفا کے معنی ہوتا ہے خالی، لیکن یہاں پہ کیا کریں گے، کھوکھلا. سمجھ گئے؟ لملابس الاغنیاء والمظاہر الجوفا، اتنی قدر و منزلت مالداروں کے لباس اور اس کے کھوکھلے نمائش کی نہیں کی. اب بھائی لفظ ٹو لفظ ترجمہ نہیں ہو پاتا پارٹنر، اڑا دیتے ہیں کہیں کہ نہیں ہوتا تو کیا کریں. وقرأت قصۃ الہجرۃ النبویہ، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی قصہ پڑھا. قصۃ، وہ قصہ ایسا تھا، لا اعرف انی قرأت قصۃ اکثر تأثیرا واجمل تصویرا من هذه القصۃ التي يحکیها المؤلف. وہ قصہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا قصہ اکثر تأثیرا، جو پر اثر ہو، واجمل تصویرا، اور جس میں خوبصورتی سے منظر کشی کی گئی ہو، لا اعرف، نہیں جانتا ہوں، من هذه القصہ، ان قصوں میں سے، التي يحکیها المؤلف، جس کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں. فی صدق و بساطۃ، نہایت ہی پرخلوص اور سادگی کے ساتھ. یدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. وقد تعلقت به القلوب، دل تھم سا جاتا ہے. وطمحت الیہ الابصار، نگاہیں جم جاتی ہیں. وتتقدم قبیلۃ، دیکھیے دوسرا والا جو قبیلہ ہے یہ منصوب پڑھا جائے گا، لیکن اصل میں یہ منصوب بنظیر الخافض ہے، یعنی عبارت اس طرح ہوگی، وتتقدم قبیلۃ بعد قبیلۃ، اور ایک کے بعد دوسرا، مطلب ایک کے بعد دیگر قبیلہ آتے تھے، قبیلے کے لوگ آتے تھے. وتقول فی صدق و اخلاص، اور نہایت ہی وہ پرخلوص اور اخلاص کے ساتھ کہتے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، حلم الینا، ہمارے پاس تشریف لائیں، الی العدد والعدۃ والمنعۃ. العدد ہماری تعداد، اور عدہ ساز و سامان، اور منعۃ کے معنی ہوتا ہے طاقت، عزت. اس کا پورا ترجمہ کیا کریں گے، الی العدد والعدۃ والمنع، ہماری تعداد، ساز و سامان، والمنع، اور طاقت و عزت، سب آپ پر قربان ہے، بس اڑا دیجیے اس کو. فیقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، فداہ ابی و امی خلو سبیلہا، اس کا راستہ خالی کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی جس پر آپ گئے تھے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شاید اس کا نام قصوہ تھا. فإنها مأمورہ، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مامور ہے. ثم تبرک علی باب مسجدہ اليوم، پھر وہ اونٹنی ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں الیوم آج، باب مسجد، مطلب باب مسجد، مسجد کا دروازہ ہے. وتاب ان تقوم، اور وہ اونٹنی کھڑا ہونے سے انکار کر دیا، وہ اونٹنی کھڑا ہونے سے انکار کر دی تھی. وَيَبَ اللَّهُ، اللہ پاک بھی نہ چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے، أَن يَكُونَ هَذَا الشَّرَفُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَرَفٌ إِلَّا لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنصَارِيِّ رضی اللہ عنہ. اور اللہ پاک کی مشیت بھی یہی تھی، أَن يَكُونَ هَذَا الشَّرَفُ، کہ یہ شرف، الذی فوقہ، جس سے بڑھ کر، لیس شرف، کوئی شرف نہیں ہے، الا لابی یوسف ان یکون، لابی ایوب ان یکون، مگر یہ کہ یہ عزت و شرف ابو ایوب انصاری ہی کو حاصل ہو. اور اللہ پاک بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ شرف جس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں، یہ صرف ابو ایوب انصاری ہی کو حاصل ہو. فیحتمل ابو ایوب رضی اللہ عنہ،
تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ رحلہ آپ کے کجاوے کو اٹھاتے، فیضع فی بیتہ اور اس کو اپنے گھر میں رکھوا دیتے۔ وَأَقْرَأُ سُرُورَ أَبِي أَيُّوبٍ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ الَّتِي سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْهِ، اور میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خوشی کو بھی پڑھا ہوں، بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ اس عزت کی وجہ سے، الَّتِي یا اس شرافت کی یا اس شرف کی وجہ سے، الَّتِي سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْهِ جس شرف کو اللہ پاک نے اس کے پاس پہنچا دیا، وَإِخْلَاصَهُ فِي ضِيَافَتِهِ اور میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی فی ضیافتہ یعنی فی ضیافت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی ضیافت میں، مہمان نوازی میں جو خلوص تھا اس کو بھی پڑھ رہا ہوں۔ اقرأ کل ذالک میں ان تمام چیزوں کو پڑھ رہا تھا، واجد قلبی قد فارقنی ورافق ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واجد اور میں نے پایا، قلبی قد فارقنی کہ میرے دل نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ میرا دل تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ رافق ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ہو گئی۔ فیدخل فی رکابہ المدینۃ، یہاں فی کا ترجمہ مع سے کیجیے۔ رکاب کہتے ہیں سواری کا اونٹ، فیدخل یعنی میرا دل، مع رکابی اللہ کے نبی کے اونٹنی کے ساتھ، المدینۃ مدینہ چلا گیا میرا دل۔ اب یہاں پہ علی میاں صاحب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، جب میں نے قصہ پڑھا تو کیا اثر ہوا دل میں۔ واجد قلبی اور میں نے دل کو پایا، قد فارقنی کہ وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، ورافق ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ چلا گیا۔ فیدخل فی رکابہ ای مع رکابہ المدینۃ اور وہ اللہ کے نبی کی اونٹنی کے ساتھ مدینہ چلا گیا۔ واجد اور میں نے یہ بھی پایا، کأنی اشاہد کل ذالک بعینی گویا کہ میں ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ واجد ان کل ما قرأت او سمعت من دخول الملوک والفاتحین والعظماء والاغنیاء قد تضاءل واسمحل اور میں نے یہ بھی محسوس کیا، ان کل کہ ہر وہ چیز جو میں نے پڑھا یا سنا، من دخول یعنی بادشاہوں، فاتحین اور مالداروں کی آمد و رفت میں سے، قد تضاءل واسمحل وہ تو پس مردہ اور اضمحلال کا شکار ہو گیا۔ وَأَنَّ كُلَّ مَا مِنْ حُبٍّ وَإِخْلَاصٍ مِنْ رَجُلٍ لِرَجُلٍ وَأَنَّ كُلَّ مَا مِنْ حُبٍّ وَإِخْلَاصٍ اور ہر وہ محبت و اخلاص من رجل لرجل جو ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے ہوتا ہے، معرفتہ جس کو میں نے جانا، کیا جانا؟ قد ذاب وغاب کہ وہ تو غائب اور نظر سے اوجھل ہو چکا ہے۔ وارتسم هذا المنظر فی نفسی وفی ذاکرتی اور یہ منظر میرے ذہن و دماغ میں نقش ہو گئی۔ اے بھائی دیکھیے، جہاں پہ ترجمہ سمجھ میں نہ آئے ہمیں بتا سکتے ہیں، اور جہاں پہ ہماری غلطی ہو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں بھائی پلیز۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔